تھینک یو ڈاکٹر مہدی. افتتاحی اجلاس کی صدارت پروفیسر ڈاکٹر سلوان ڈی محمد وفاقی اردو یونیورسٹی بحیثیت شیخ الجامع آپ نے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ 10 کتابوں کے مصنف ہیں اور آپ نے پوسٹ ڈاکٹرل ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن کراچی سے کیا ہے. سر پلیز کم آن اینڈ کنکلوڈ دا سیشن پلیز. مختصر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مختصر گفتگو کرنے کو کہا گیا ہے. شاہد حسن صاحب کے اس جملے سے اگر گفتگو میں شروع کروں کہ پاکستان نے 9/11 کے بعد 14 سال پہلے یہ کہا تھا کہ پاکستان اور افغانستان کے بارڈر پر باڑ لگائی جائے گی تاکہ در اندازی نہ ہو. 14 سال ہو گئے, باڑ نہ لگ سکی. اب یہاں سے ہم سوچتے ہیں کہ ہماری جو فارن پالیسی ہے وہ کیسے بنتی ہے اور کیسے بننی چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی ملک کی بھی خارجہ پالیسی, فارن پالیسی, انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی اسی وقت ہو سکتی ہے کہ جب اس ملک میں معاشی اور سیاسی استحکام ہو. ورنہ کہا یہ جاتا ہے کہ بیگرز آر ناٹ چوزرز. جو بیکاری ہوتے ہیں ان کی کوئی پسند نہیں ہوتی. ہماری پوری اکانومی اسی بات پر بیس کرتی ہے. گفتگو کو طول تو نہیں دینا چاہتا, لیکن میں جان پرکنز کی ایک کتاب کنفیشن آف اکنامک ہٹمین, اس میں اس نے 4 بڑی باتیں کی فارن پالیسی کے حوالے سے. ایک تو وہ یہ کہتا ہے کہ جو غریب اور پسماندہ ممالک ہوتے ہیں اسے طاقتور اور بالادست ممالک ان کے حکمرانوں کو جو کرپٹ ہوتے ہیں یا تو کرپٹ ہوتے ہیں یا انہیں کرپٹ کر دیا جاتا ہے اور ان کو اقتدار پہ برقرار رکھا جاتا ہے. دوسری بات وہ یہ کہتا ہے کہ اگر حکمراں کرپٹ نہ ہو تو انہیں وہ منصوبے بتائے جاتے ہیں اور اسے یہ بات باور کرائی جاتی ہے کہ اگر یہ منصوبے اگر تمہارے یہاں مکمل ہو گئے تو تمہارا ملک جو ہے وہ ترقی یافتہ ہو جائے گا یا ترقی کی منازل طے کر لے گا. تیسری صورت میں اگر وہ اپنی فارن پالیسی اینڈ ڈومیسٹک پالیسیز ان کی مرضی کے مطابق نہیں بناتے تو ان کے اس حکومت کے یا اس شخص کے مخالفین کو یکجا کیا جاتا ہے, اس کے خلاف تحریکیں چلائی جاتی ہیں اور وہ حکومت کو ختم کر دیا جاتا ہے. جان پرکنز پھر کہتا ہے کہ اگر یہ 3 حربے ناکام ہو جاتے ہیں تو آخر میں اس حکمراں کو قتل کر دیا جاتا ہے. اور دنیا میں ہونے والے بہت سارے حادثات جس میں سربراہان حکومت یا سربراہان مملکت ہلاک ہوئے جو اسی کا شاخسانہ تھا. میرا تصور یہ ہے کہ اگر آپ پاکستان میں ایک آزاد انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک منصفانہ معاشی نظام قائم کرنا ہوگا, ایک منصفانہ سیاسی نظام قائم کرنا ہوگا اور ایک منصفانہ عدالتی نظام قائم کرنا ہوگا. ورنہ پاکستان کی فارن پالیسی کبھی انڈیپینڈنٹ نہیں ہوگی اور پاکستان اسی طرح پریشانی کا شکار رہے گا. آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ.